اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 90 پارے کی سورۃ الانفال کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو بڑا بابرکت اور محترم تھا اور جو اسلامی سال سن ہجری کا آخری مہینہ ہے، وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد محرم الحرام سے اسلامی سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے۔ لہذا آج 1445 ہجری شروع ہو گئی، اسلامی نیا سال شروع ہو گیا، اس کا چاند نکل آیا۔ محرم کا چاند ہو یا کسی بھی مہینے کا چاند ہو، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا سکھائی، اس دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ دعا ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے، اور اگر یاد نہ ہو، جب کوئی آدمی پڑھے تو اس پر آمین کہہ دینا چاہیے، تو وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ دعا ہر مہینے کی ہے، محرم کی بھی یہی دعا ہے، اور محرم کے مہینہ بڑا مبارک ہے، بڑا بعظمت والا ہے۔ 4 مہینے جو محترم ہیں، مبارک ہیں،
ان میں سے ایک مہینہ محرم بھی ہے، اور محرم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کو شہر اللہ فرمایا۔ شہر اللہ کے معنی اللہ کا مہینہ، اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی، حالانکہ ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، مگر کسی چیز کی نسبت کرنے سے اس میں عظمت پیدا ہوتی۔ محرم پہلے ہی عظمت والا، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی تو اس میں اور عظمت پیدا ہوئی۔ جیسے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ میرے گھر کو پاک رکھیے طواف کرنے والوں کے لیے۔ تو گھر سے مراد مسجد حرام ہے، اور ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، ارے ہے یہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اپنا گھر فرمایا۔ اس نسبت کی وجہ سے مسجد حرام کا مقام دنیا کی تمام مسجدوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس مہینے کو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا مہینہ فرمایا۔ اسی طرح قرآن میں ہے قال کیا ہے ناقۃ اللہ وسقیاہا، پیغمبر نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے میں رکاوٹ ڈالنے سے بچو۔ ناقۃ اللہ کہتے ہیں اللہ کی اونٹنی کو۔ ہر اونٹنی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مگر یہاں جو ناقۃ اللہ فرمایا وہ کون سی اونٹنی ہے بھائی؟ کون سی اونٹنی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام دعا سے جو پہاڑ کی چٹان سے برآمد ہوئی، جو معجزہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا، اس کو قرآن نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اونٹنیاں سب ہیں اللہ کی، مگر جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو نسبت سے کیا ہوتا ہے؟ عظمت پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی زمین ہے، مسجد بننے سے پہلے اس زمین کا حال کیا تھا؟ آدمی یہاں آتا، جوتے پہن کے آتا، کچھ بھی کرتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب یہ مسجد بن گئی تو اس زمین کی نسبت اللہ سے ہو گئی۔ اب اس کا ادب واجب ہے، احترام واجب ہے، عظمت واجب ہے، تو نسبت کے ذریعے سے عظمت پیدا ہوتی۔ تو محرم میں بھی عظمت ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ جب یہ عظمت والا مہینہ ہے تو عظمت والے مہینے کی قدر یہ ہے کہ اس میں اس کا ادب کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے، اور اس کی بے ادبی کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرو، والشہر الحرام لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی، اللہ کی یادگاروں کی، اللہ کے حکموں کی بے ادبی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور عظمت والے مہینوں کی بھی بے ادبی نہ کرو۔ عظمت والا مہینہ ذی الحجہ، ذی قعدہ، رجب، محرم، اس کی بے ادبی کرنا حرام ہے، اور اس کی تعظیم کرنا واجب ہے ہر ایمان والے پر۔ ایک جگہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ،
ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اپنے اوپر ظلم کون کرتا ہے؟ دوسروں پہ لوگ ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا جو دوسروں پر ظلم کر رہا ہے یا جو خلاف شریعت کام کر رہا ہے، بدعتوں کو رواج دے رہا ہے، تو ایسا آدمی جو گناہ میں مبتلا ہے وہ دوسرے پر ظلم نہیں کر رہا ہے، بلکہ بولو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ گناہوں کا وبال کس پر پڑے گا؟ جو کرے گا۔ اور ظاہر بات جب اس نے گناہ کیا تو وبال اسی پہ پڑا، تو یہ ظلم خود اپنے اوپر ہوا۔ اس لیے محرم کے مہینے کی اور ہر عظمت والے مہینے کی تعظیم واجب ہے، بے ادبی حرام۔ تعظیم کا تقاضا یہ ہے اس میں وہ کام کیے جائیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے خصوصیت کے ساتھ، پورے سال تو بچے مگر خصوصیت کے ساتھ ادب کے مہینوں میں ان کاموں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ کس سے ناراض ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا شر الامور محدثاتها، تمام کاموں میں سب سے برا کام بدعت ہے۔ بدعت دین میں نئی چیز، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کا عمل ہے، نہ تابعین کا عمل ہے۔ ایسے کام ثواب سمجھ کے کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانی ہے۔ عام دنوں میں تو بدعت گناہ ہے ہی، عظمت والے مہینوں میں بدعت کا گناہ اور بڑھ جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہم کس سے ناراض ہیں۔ حضور نے بتا دیا، فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، چاہے جتنا وہ کہے ہم آپ کے چاہنے والے، ہم آپ کے ماننے والے، ہماری آپ پہ جان فدا ہو، مال فدا ہو، کچھ نہیں، میرا نہیں ہے وہ۔ کون نہیں ہے؟ من ضرب الخدود، جو منہ پر تماچے مارے غم کی وجہ سے، غم کا اظہار کے لیے منہ پہ مارے، یہ منع ہے، اور سینے پہ مارے تو جائز ہے۔ وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑ ڈالے۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کے طریقے کے کام کرے۔ جاہلیت میں یہی ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں جب کوئی مر جاتا تھا لوگ غم میں کیا کرتے تھے؟ کپڑے پھاڑ دیتے تھے، اپنے منہ پہ تماچے مارتے تھے، بین کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، نوحے پڑھتے تھے۔ جاہلیت کا طریقہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے صاف کہہ دیا میرا اس سے کوئی بولو رشتہ اور تعلق نہیں ہے، میں اس سے خفا ہوں۔ تو یہ کام اگر اس عظمت والے مہینے میں کیا جائے تو اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ جس سے اللہ اس کا رسول راضی نہ ہو، صحابہ بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے، اور اہل بیت بھی اس سے بولو راضی نہیں ہوں گے۔ بزرگان دین اور اللہ کوئی راضی نہیں، سب ناراض، فرشتے بھی ناراض، نبی بھی ناراض۔ جس سے سب ناراض ہوں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ سوچیے آپ۔ تو اس مہینے کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ایسے کاموں سے بچا جائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے میں نے بتایا۔ پھر ادب کا تقاضا کیا؟ اس مہینے میں وہ کام کیے جائیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے،
اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو سب سے اعلیٰ، افضل، برتر بتایا۔ حضور نے اس کام کو سب سے اچھا بتایا۔ اچھے مہینے میں وہ کام کیا جائے، اس کے اندر اور فضیلت، بزرگی، ثواب بڑھ جائے گا۔ سب سے اچھا کام حضور نے کیا بتایا؟ جو اس وقت ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ کیا بتایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ قرآن سیکھنے کا مطلب قرآن کے الفاظ سیکھے، الفاظ سکھائے۔ مدرسوں میں الفاظ سیکھے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، یا اس کے معانی سیکھے، مطالب سیکھے۔ مدارس میں معانی بھی سکھائے جاتے ہیں اور مطالب بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے صحابہ کو، تو باقاعدہ کوئی وہاں مدرسہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی بیان کرتے تھے، صحابہ سنتے تھے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھتے تھے، حضور جواب دیتے تھے۔ وعظ، نصیحت، خطبہ، یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے دین سکھانے کا طریقہ۔ وہ بھی دین ہے جو مدرسوں میں ہو رہا ہے، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی دین ہے۔ حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی۔ کس کو؟ صحابہ کو۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ نے اپنا چہرہ انور ہم لوگوں کی طرف کیا۔ حضور متوجہ ہوئے ہماری طرف چہرہ انور کے ساتھ۔ جب نماز پڑھائی تھی تو چہرہ کدھر تھا؟ قبلے کی طرف۔ نماز پڑھا کے حضور نے مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا، اور مقتدی کون ہے؟ جنتی صحابہ۔ پھر فوعظنا موعظۃ بلیغہ، پھر آپ نے ہمیں نصیحت کی، واعظ کہا آپ نے۔ کیسا واعظ تھا؟ موعظۃ بلیغہ، بڑی مؤثر نصیحت کی آپ نے۔ مؤثر کا مطلب، مؤثر کا مطلب بہت تاثیر والی، جس کا ڈائریکٹ دل پہ اثر ہو۔ اور ظاہر ہے نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات دل پہ اثر کرتی تھی۔ اللہ کے نبی تو بہت بڑے ہیں، آپ کے غلاموں کی زبان میں وہ اثر ہے، جب وہ نصیحت کرتے ہیں تو دل پہ اثر کرتی۔ تو خود نبی کی نصیحت کیسی ہوگی، کتنی اثر انداز ہوگی۔ صحابی کہتے ہیں موعظۃ بلیغہ، بڑی مؤثر نصیحت کی آپ نے۔ کیا اثر اس کا ظاہر ہوا؟ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ ظاہری اثر کیا تھا؟ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اس نصیحت کو سننے کے بعد آنکھیں بہنے لگی۔ کیا بہنے لگی؟ آنکھیں تھوڑی بہتی ہیں، کیا بہتا ہے؟ آنسو۔ یعنی اتنی شدت سے صحابہ کرام روئے، اور ایسے آنسو بہے جیسے گویا کی آنکھ ہی بہ رہی ہو۔ مبالغہ، ذرفت منها العیون، آنکھیں بہنے لگی۔ ووجلت منها القلوب، اور ہم لوگوں کے دل تھرا گئے، کپا گئے۔ کیسا واعظ ہوگا اللہ کے نبی کا۔ فقال رجل یا رسول اللہ هذه موعظۃ مودع، حضور ایسا لگ رہا ہے یہ نصیحت اس آدمی کی ہے جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے آپ ایسی نصیحت کر رہے ہیں جیسے وہ آدمی نصیحت کرتا ہے جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے۔
یعنی مرنے کے وقت جو آدمی نصیحت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وصیت، اور جب مرنے کے وقت آدمی نصیحت کرتا ہے تو پوری زندگی کا تجربہ، پوری زندگی کا نچوڑ بیان کر دیتا ہے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے آپ نے ایسی نصیحتیں فرمائی جیسے آپ رخصت ہونے والے ہیں۔ فاوصنا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول ہمیں اور نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ سب سے بڑا واعظ، نصیحت کرنے والا اللہ کا ڈر۔ وبالسمع والطاعة، اور اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی، اپنے حاکموں کی، امیر المومنین کی، جو اسلام کی طرف سے مقرر ہو، ان کی بات سنتے رہنا اور ان کا کہنا مانتے رہنا۔ وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر ایسا آدمی امیر بنایا گیا ہو، مسلمانوں نے ایسے آدمی کو امیر منتخب کر لیا ہو جو بالکل غلام ہو۔ غلام کی آزاد لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ویلو ہوتی ہے، کم ویلو ہوتی ہے۔ اور پھر غلام بھی کیسا؟ عبد حبشی، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو۔ اور حبشی کسے کہتے ہیں؟ جو بہت گورا چٹا ہو، ہے تو کالا۔ حضور فرمانے اگر تمہارا امیر ایسا آدمی بنا دیا گیا جو غلام بھی تم سے درجے میں کم ہے، غلام کا مطلب غلام نہیں، غلام امیر المومنین نہیں ہو سکتا، غلام مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے بنانے کا مقصد یہ ہے اگر کسی کو امیر بنا دیا گیا وہ تم سے درجے میں کم ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے کم ہو، مقام و مرتبے کے اعتبار سے کم ہو، مگر جب امیر ہے تو پھر کیا ہے؟ امیر ہے۔ اب منمانی نہ کرنا، جو کہے وہ سننا، اور سننے کے بعد اس کی بات کو اس کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا ہے۔ بالسمع والطاعة، سننا بھی اور ماننا بھی ہے، کہ سنتے ہیں ہم سب کی مگر کرتے اپنے من کی، یہ نہیں ہے بالسمع والطاعة۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ دیکھو ایک بات بتا رہے تمہیں، حضور کہہ رہے ہے نصیحت، وصیت ہے نہیں، بڑی اہم۔ حضور نے کہا سنو ایک بات سنو، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ لوگوں میں بڑا اختلاف دیکھے گا، بڑے فرقے، بڑے گروہ، بڑی جماعتیں، سب اسلام کے نام پر، سب قرآن و حدیث کا نام لیں گے، سب اپنے آپ کو حق پر بتائیں گے، سب دوسرے کی مخالفت کریں گے۔ مگر ایسے عالم میں ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اگر تم ہدایت پر رہنا چاہتے ہو، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، ہدایت پر رہنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک طریقہ ہے کیا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو اپنے اوپر لازم کر لو میری سنت، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے نبی نے کیا کیا، نبی کا طریقہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، خالی نبی کا طریقہ نہیں، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے ان خلفاء کا طریقہ جو راشد ہیں۔ راشد کسے کہتے ہیں؟ زال کا معنی گمراہ، راشد معنی ہدایت یافتہ۔
جو راشد ہیں خلیفہ ہمارے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، میں کہہ رہا ہوں تم سے، حالانکہ خلیفہ حضور کے بعد ہوئے، ارے ہوئے نہیں ہوئے، اور زندگی میں آپ نصیحت کر رہے ہیں، وہ راشد بھی ہوں گے، ہدایت یافتہ بھی ہوں گے۔ اگر وہ کسی کام کا تمہیں حکم دیں اور وہ چیز قرآن میں نہ ہو، تمہیں حدیث میں نظر نہ آئے، قرآن و حدیث سے نکال کر کے کوئی مسئلہ تمہارے سامنے بیان کریں، تو فرمایا تم اسے بدعت نہ کہنا، وہ بھی کیا ہے، وہ ارے بولتے ہی نہیں، وہ بھی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا سنت الخلفاء، تو بدعت نہیں، وہ بھی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور اس پر تمہیں عمل کرنا ضروری ہے۔ کیا فرمایا تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، کس کو؟ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو، اور خلفائے راشدین سے مراد صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ جب کوئی چیز مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے تو پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اس پر اپنے دانتوں کو گڑا دینا، اس کو پکڑ لینا۔ اور کیسے پکڑو گے؟ مضبوطی سے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب اپنی داڑھوں سے پکڑ لینا۔ ایک ہے کسی چیز کو سامنے کے دانت سے پکڑا آپ نے، آدمی نے جھٹکا دیا، کیا ہوگا؟ وہ چیز باہر آ گئی، ہو سکتا دانت بھی باہر آ جائے۔ اور اگر داڑھ سے پکڑا تو پھر کوئی چھڑانا چاہے گا بھی جب بھی ٹوٹے گی نہیں۔ اور داڑھوں میں بھی نواجذ کہتے ہیں ان داڑھوں کو جب سے سب سے آخر میں ہوتی ہیں، اور آخری والی داڑھ سے اگر آدمی پکڑ لے تو پھر نہیں چھوٹے گی۔ آپ نے وہ اتنی پابندی سے عمل کرنا میری سنت پر اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر۔ تو یہ حضور نے جو دستور دیا، پوری زندگی کے لیے دستور دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عظمت والے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ عظمت والے کام، جن سے اللہ خوش ہو، اللہ کے رسول، اور اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ کاہے سے خوش ہوتا ہے؟ کاہے سے؟ کون سا کام ہے وہ؟ ہے کپڑا بیچے، ہے دوائیں بیچے بیٹھ کر کے، کاہے سے خوش ہوتا ہے؟ قرآن سیکھے یا سکھائے۔ تو اللہ کا شکر ہے، محرم شروع ہوا، نیا سال شروع ہوا، اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوا، سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور نماز کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مبارک کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور وہ ہے قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا۔ تو یہ جو سورت میں نے پڑھی، سال بھی نیا اور مہینہ بھی نیا اور سورت بھی نئی، ہے نا؟ اس سے پہلے جو سورت تھی اس کا نام تھا اعراف، اس کا نام ہے انفال۔ سورہ انفال مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ اور یہ سورۃ پاک اپنے اندر 75 آیتیں رکھتی ہے، اور رکوع اس میں ہے 10، اور حرف اس میں ہے 5280، 5280۔ اگر اس کی تلاوت سنی جائے تو ہر آدمی کو 5280
80 نیکیاں ملیں گی، اور اگر اس کی تلاوت خود سے کی جائے تو 52,800 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ 52,800۔ اگر اعلان کر دیا جائے جو اس سورت کو پڑھے گا اس کو 52,800 روپے ملیں گے، تو کتنے لوگ ہیں جو نہیں پڑھیں گے؟ یہ بتاؤ، کتنے لوگ ہیں جو نہیں پڑھیں گے؟ ہیں کتنے لوگ ہیں؟ کوئی بچے گا نہیں کہ ہمیں بھی سکھا دو ہم بھی پڑھیں گے، جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھیں گے۔ ہے میلاد ہوتا تھا پہلے، اور عورتوں کا میلاد، اس میں حصہ بٹتا، اور اس میں عورتیں کیا کرتی؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گود میں لے جاتی تھی۔ اب وہ سو گیا، اس کو جگا رہی ہیں، بھائی اس کا بھی حصہ دو مجھے، ہے نا؟ کیا ہے کے لیے؟ ایک لڈو، ایک بتاشا، اور یہاں کیا مل رہا ہے؟ 52,800 نیکیاں، اور کتنے لینے والے ہیں؟ یہ دین کی قدر ہے، وہ پیسے کی قدر ہے نا؟ اور دین جو ہے وہ وہاں کام آئے گا، یہاں بھی کام آتا ہے، وہاں بھی کام آئے گا۔ کہاں؟ جہاں پیسہ نہیں کام آئے گا وہاں کام آئے گا۔ اور وہاں جانا سب کو ہے نہیں، قبر میں تو سب کو جانا نہیں ہے، سب کو جانا ہے، پھر وہاں ضرورت اسی کی ہے، پھر قبر کے بعد حشر بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور زیادہ دن ہم لوگوں کو دنیا میں رہنا ہے، قبر میں بہت تھوڑے دن رہنا نا ہے، بولو، زیادہ دن رہنا ہے، اور آگے اور لمبا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو آدمی جب 3 دن کے لیے سفر میں جاتا ہے تو 3 دن کا انتظام کرتا ہے، اور جب آدمی سفر میں 1 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے جاتا ہے تو 1 ہفتے کا انتظام کر کے جاتا خالی ہے، 40 دن کا۔ اور 4 مہینے کے لیے جو جا رہا ہے وہ کیسا انتظام کرتا ہے؟ 15 دن کا۔ جتنی مدت بڑھتی جاتی ہے اتنا زبردست انتظام ہوتا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں تھوڑے دن رہیں گے، ہے نا؟ اسی لیے ہم لوگوں نے RCC کی سلیپیں ڈالی ہیں 60 سال کے لیے، ہے نا؟ 100 سال تک ہلائے نہیں ہلیں گی۔ اور قبر کے لیے بڑا مضبوط انتظام کیا ہم لوگوں نے نا، جنت کا فرش، جنت کے لباس، جنت کی ہوائیں، جنت کی روشنی، سب انتظام پکا ہے نا ہم لوگوں کا۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ خوب روپیہ کماؤ، خوب کماؤ، بینک بیلنس بناؤ، اسی سے ہو جائے گا۔ اللہ اور جانتے ہم سب ہیں کہ وہاں زیادہ دن رہنا، یہاں کم دن رہنا، جہاں زیادہ دن رہنا وہاں کا ویسا انتظام، جہاں کم دن رہنا وہاں کا ویسا، جانتے سب ہیں، مگر سب کا عمل اسی کے مطابق ہے نا؟ سب کا عمل اسی کے مطابق ہے۔ جہاں زیادہ دن رہنا وہاں کے لیے زیادہ انتظام ہے، زیادہ فکر ہے۔ ارے ہے تو جہاں زیادہ دن رہنا ہو، جو آدمی وہاں کی فکر نہ کرے، اور جہاں 4 دن رہنا ہو وہاں کے لیے باقاعدہ پورا انتظام کرے، تو ایسا آدمی دنیا کا سب سے عقل مند انسان کہلائے گا، ہے نا؟ سب سے عقل مند ایسا آدمی کیا کہلائے گا؟ اچھا بیوقوف کہلائے گا، بیوقوف و احمق۔ اور یہ بے وقوفی اور حماقت ایسی ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، نہیں ہے؟ ارے بولو، یعنی جان بوجھ کے بے وقوف بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، اللہ تعالی آخرت کی فکر نصیب فرمائے،
اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ راحت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، مشکلات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سورہ انفال، انفال یہ سورت نازل کب ہوئی اور انفال کہتے کسے ہیں؟ انفال جمع ہے نفل کی، اور نفل کے معنی ہیں فضل اور انعام، فضل اور انعام۔ نفل کے معنی زائد چیز، نماز بھی نفل ہوتی ہے نا، اور روزہ بھی نفل ہوتا ہے، اور صدقہ بھی نفل ہوتا ہے۔ نفل روزہ کسے کہتے ہیں، نفل صدقہ کسے کہتے ہیں، نفل نماز کسے کہتے ہیں؟ ایسی عبادت، ایسی چیز جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر لازم اور واجب نہیں ہے، مگر ہم اپنی خوشی سے بولو وہ کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفل۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو نفل کے معنی وہ فاضل، زائد، فرض نمازوں کے علاوہ اور واجب کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان سب کو نفل کہا جاتا ہے۔ سب نفل، سنت موقدہ بھی کہ وہ بھی نفل۔ نفل کا مطلب یعنی فرض نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ اب کسی کی تاکید حدیث میں آئی ہے تو غور دے کہ نفل کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ایسی عبادت جو لوگوں پر اللہ کی طرف سے لازم نہ ہو، خوشی سے کی جائے۔ یہاں نفل سے مراد کیا ہے؟ یہاں انفال سے مراد کیا ہے؟ انعام اور فضل۔ کیا انعام اور فضل؟ جب اسلامی اور شرعی جہاد ہو تو اس جہاد میں اللہ کے دشمنوں سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کو کہا جاتا ہے مال غنیمت، اور اس مال کو کہا جاتا ہے مال فے، اور اس مال کو کہا جاتا انفال۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے دشمنوں سے جب مقابلہ ہو جاتا ہے اور ان سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کے لیے 3 لفظ آتے ہیں۔ کون کون؟ انفال اور غنائم اور فے۔ پھر اس میں بھی تفصیل ہے۔ کیا تفصیل ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ جو مال لڑنے کے بعد حاصل ہوا، مقابلے کے بعد حاصل ہوا، اس کو غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال بغیر لڑے ہوئے حاصل ہو گیا، بغیر مقابلے کے حاصل ہو گیا، یعنی وہ لوگ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، وہ لوگ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، آپ نے اٹھا لیا، یا وہ مال انہوں نے خود ہی صلح کر لی اور کہا یہ مال لے لو اور ہمارا پیچھا چھوڑ دو، اس مال کو کہتے ہیں مال فے۔ کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ انفال کسے کہتے ہیں؟ انفال کا لفظ مال غنیمت پہ بھی بولا جاتا ہے، اور مال غنیمت اس کو بھی کہتے ہیں جہاں پر امیر لشکر کسی فوجی کو، کسی مجاہد کو اس کی کارکردگی سے خوش ہو کر بطور انعام کے دے دیتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نفل اور انفال۔ انفال اس مال کو بھی کہتے ہیں جو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امیر لشکر کسی مجاہد سے خوش ہو کر بطور انعام کے دیتا ہے، اسے بھی کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی پورے مال غنیمت کو بھی انفال کہا جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ دشمنوں سے جو مال ملا، مال غنیمت،
جو صلح سے مل گیا، بغیر لڑے ہوئے مل گیا، وہ مال فے۔ جو مال فے ہے اس کا حکم آئے گا 28ویں پارے میں سورہ حشر میں، وہ پورا کا پورا اللہ کے نبی کا حق ہے، اس میں سے جو چاہیں خرچ کریں۔ پھر مال غنیمت، اس کا حکم اسی صورت میں آئے گا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے بیت المال میں، اور 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں۔ یہاں جو ذکر ہے یہ اس وقت کا ہے جب سب سے پہلے مال غنیمت آیا، سب سے پہلے مال غنیمت آیا، اور اللہ کی طرف سے کوئی حکم اس کی تقسیم کا نہیں آیا تھا۔ سب سے پہلے مال غنیمت کب آیا بھائی؟ کون سی جنگ میں؟ ارے پہلی جنگ کون سی ہے؟ غزوہ بدر۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے حکم تھا 13 سال مکے میں خبردار ظلم سہتے رہنا، جواب نہ دینا۔ جب مدینے پہنچ گئے وہاں بھی پیچھا کیا دہشت گردوں نے، اب اللہ نے اجازت دے دی۔ مسلمان 313، 1000 کی تعداد میں لشکری فوج مخالف، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، 70 گرفتار ہوئے، 70 مارے گئے، مال غنیمت بھی آیا، قیدی بھی آئے۔ اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ پہلی مرتبہ تو آئے ہیں، اب جو مال ملا اس کا کیا کیا جائے؟ مسلمان تو حلال و حرام کا پابند ہے، کیا کیا جائے؟ جب مال غنیمت یہ اکٹھا ہوا بدر میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں آپس میں کچھ اختلاف ہوا۔ کیا ہوا؟ اختلاف۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ صحابہ کا یہ مقام نہیں کہ ان میں اختلاف ہو، اس لیے اللہ نے ان صحابہ کو اس آیت میں تنبیہ کی۔ کیا اختلاف ہوا صحابہ میں؟ جنگ کے خاتمے کے بعد صحابہ میں 3 گروہ ہو گئے، باتیں ہو رہی تینوں میں۔ ایک وہ تھے جو مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے، ایک وہ تھے جو دشمن کا پیچھا کر رہے تھے، پلٹ کے نہ آئے۔ ایک جماعت ان کی جو دشمن کا پیچھا کر رہے تھے، ایک جماعت ان کی جو مال، ان کا چھوڑا ہوا مال اکٹھا کر رہے تھے، تیسری جماعت ان صحابہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے تھے، کوئی دشمن چھپا ہوا نہ ہو، کہیں اللہ کے نبی پہ حملہ نہ کر دے، مال تو اکٹھا ہو ہی جائے گا۔ اب جو مال آیا تو وہ جن لوگوں نے جمع کیا تھا وہ کہہ رہے تھے یہ تو ہمارا ہے بھائی، ہمیں ملنا چاہیے، ہم ہی نے تو اکٹھا کیا ہے۔ جو لوگ دشمن کا تعاقب کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارا حق ہے، اس لیے کہ ہم نے دشمنوں کو روکا ہے نا، اگر ہم ان کو نہ روکتے تو تم اطمینان سے اس کو جمع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تیسری جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی، ان لوگوں نے کہا بھائی دیکھو ہمارا حق سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے، لیکن سب سے اہم چیز ہم نے کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پہرے داری اور حفاظت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ میں اختلاف ہوا۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ یہ بھی نہ ہو صحابہ میں دنیا کا ذرا بھی لالچ نہ رہے، دنیا کی طرف میلان ہی نہ ہو۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، ایک واقعہ اور پیش آیا کہ جنگ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں بھائی؟
جنگ بدر میں، اچھا کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ کتنے شہید ہوئے کربلا میں؟ ہیں کہہ رہے ہیں 72۔ اور بھی کسی کو معلوم ہے؟ 72۔ اور بدر میں کتنے شہید ہوئے؟ کل یہ نہیں معلوم بھائی، جنگ کربلا افضل ہے یا بدر؟ بولو نا، اور خاموش بیٹھے ہیں کیسے بولو؟ بدر کتنی افضل ہے؟ وہ تمام جنگوں میں سب سے افضل، اور اس میں جو صحابہ شریک ہوئے وہ تمام صحابہ میں سب سے افضل۔ اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا کیا؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہے کرو ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تمام بدر کے صحابہ کے بارے میں اس میں جو فرشتے آئے تھے وہ فرشتے تمام فرشتوں میں افضل، اس میں 313 صحابہ آئے تھے، اہل ایمان ہے اور اہل شعور آئے ہیں۔ بدر میں لے کے صحابہ کو حضور آئے ہیں، 313 تھے گنتی میں یہ اصحاب کرام، 313۔ شہید کتنے ہوئے؟ 14 صحابہ۔ کتنے؟ 14۔ ایک مستقل مضمون ہے، مستقل موضوع ہے، اگر اس کو ذکر کریں تو لمبی بات ہوگی۔ 14 شہید، ان 14 شہیدوں میں ایک شہید ہیں عمیر ابن ابی وقاص، اللہ آپ کو لے جائے میدان بدر میں، وہاں ایک کتبہ لگا ہوا ہے، اس پہ ان شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ ان ناموں میں ایک نام ہے عمیر ابن ابی وقاص، یہ سعد ابن ابی وقاص کے بھائی ہے۔ سعد ابن وقاص کا نام تو سنا ہی ہے، فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص، اللہ کے نبی کے رشتے میں ماموں۔ جب یہ ماموں ہیں تو عمیر ابن ابی وقاص بھی تو ماموں ہوئے، انہی کے تو بھائی ہیں۔ یہ بدر میں آنے سے پہلے دیکھا یہ آ تو گئے مگر چھپ رہے ہیں، حضور دیکھ نہ لے، حضور دیکھ نہ لے ہمیں۔ تو پوچھا سعد نے کیا بات ہے؟ کہنے اس لیے چھپ رہے کہیں حضور نے اگر دیکھ لیا تو ہمیں واپس کر دے گی، اور ہم اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے آئے، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں۔ یہ عمیر بن ابی وقاص، سعید بن العاص سے ان کا مقابلہ ہوا، اس نے ان کو شہید کر دیا، تو سعد بن ابی وقاص نے آگے بڑھ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو اس کا سامان تھا سعد نے اٹھایا، اس میں اس کی تلوار بھی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لے کر کے آئے اور کہا حضور یہ مجھے دے دیجئے، یہ مجھے دے دیجئے، میرے بھائی کو جس نے مارا تھا تو بھائی کا صدمہ ہے، یہ اس کی تلوار ہے۔ آپ نے فرمایا سعد نہ یہ میری ہے نہ تمہاری ہے، جمع کر دو مال غنیمت۔ نبی کا حکم تھا وہ جمع کر دی، مگر دل اندر سے یہ چاہتا تھا کہ یہ ہمیں مل جائے۔ یہ صحابہ ہیں، اللہ کو ان کا دل کا حال معلوم ہے۔ حضور نے کیوں کہا جمع کر دو؟ اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سعد جانے لگے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو بلاؤ۔ جب بلائے گئے تو آپ نے وہ تلوار ان کو عنایت کر دی۔ تو جب صحابہ میں اختلاف ہوا، ہمارا حق ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا حق، ہمارا حق، تو قرآن کی ان آیتوں نے نازل ہو کر ان سب کا فیصلہ کر دیا۔ کیا کہا سنیے، یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے۔ کون پوچھتا ہے؟ کون؟ صحابہ۔
صحابہ پوچھتے ہیں نبی سے اور جواب دیتا ہے اللہ. ہم لوگ پوچھتے ہیں مفتی سے، جواب دیتا ہے مفتی. صحابہ فتویٰ پوچھتے ہیں نبی سے اور جواب دیتا ہے اللہ. قل اللہ یفتیکم، اے پیغمبر آپ کہیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اللہ کا فتویٰ، جو اللہ کا فتویٰ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ. یسألونک ماذا یسألونک عن الانفال، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں. صحابہ نے قرآن پاک میں جو سوال صحابہ نے پوچھے ہیں بہت کم، بہت کم. کیوں؟ نبی کی عظمت کی وجہ سے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کل 17 سوال ہیں قرآن میں، اور 17 میں سے 9 ایسے ہیں جو صحابہ نے پوچھے. باقی مشرکین وغیرہ نے پوچھے قیامت کب آئے گی. صرف 17 سوال. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا. کیا؟ لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، نبی سے اس طرح سوال مت کرو جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے سوال کیے تھے. تو جو ضروری سوال تھے وہی پوچھے. ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں، اس کا کیا حکم ہے. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو انفال مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے. کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اس کا مالک اکیلے نہ تمہارا نہ تمہارا نہ تمہارا. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور اللہ کے رسول کا ہے، مطلب اللہ نے نبی کو جہاں حکم دے گا نبی وہاں خرچ کریں گے. ہے کس کا؟ اللہ کا. کہہ دیجئے انفال مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے. لہذا تم لوگوں کا اس میں ملکیت کا دعویٰ مت کرو. پھر اللہ نے نبی کو حکم دیا اور آپ نے وہ سارا مال غنیمت صحابہ میں برابر برابر تقسیم کر دیا. اللہ نے آگے کے لیے کیا کہا صحابہ سے؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اختلاف کیوں ہوا تمہارے اندر؟ اختلاف جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ اختلاف ختم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کا جب ڈر دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا. بھائی تم ہی رکھ لو، ہماری گردن پہ نہ ہو یہ قیامت کے دن، ہم دیندار نہ بنیں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اصلاح کر لو. دل میں اگر کچھ قدورت پیدا ہوئی ہے تو معافی تلافی کر لو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو اگر تم ایمان والے ہو. مطلب اللہ اس کے رسول کا اگر کہنا مانو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو آپس میں جھگڑے سب بولو ختم ہو جائے گا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ پھر فرماتا ہے کہ دیکھو ایمان والے کون ہیں. ہم سب لوگ کہیں ہم سب ایمان والے، اللہ کا رکھ کامل ایمان والے کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منافق بھی کہتے تھے ہم ایمان والے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اور سب کے سامنے ہوتے تھے تو پڑھتے تھے، اور جب نہیں ہوتے تھے تو گول کر دیتے تھے نماز. زکوٰۃ میں بھی یہی کرتے تھے. اللہ فرمائے یہ ایمان والوں کی صفات ہیں. یہ صفات اگر ہمارے اندر ہیں
تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نہیں ہے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کیا ہے صفت؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو بس وہی لوگ ہیں، ایمان والے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کے دل تھر تھرانے لگتے ہیں۔ یہ جب کبھی گناہ کی طرف خیال آیا اور جہاں اللہ کی یاد آئی فوراً دل تھر تھرا جاتا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، دوسری صفت، جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے کا مطلب ایمان میں نور بڑھ جاتا ہے، ایمان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے۔ جب آدمی کے اندر ایمان آ جاتا ہے قاعدے سے، اچھے عمل کرتے 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 کرتے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور چھوڑنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر چھوٹ جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو سکون ملتا ہے، اور برائیاں اس سے مکروہ ناپسندیدہ ہو جاتی خود بخود، دل ہی ادھر نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بھروسہ رکھنے کا مطلب دکان میں وہ لوگ تالا ڈال دیتے ہیں اور گھر میں بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، نوکری ووکری سب نہیں کرتے، سب چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ مالک ہے، بیوی بچوں کا خرچہ بھی اللہ پورا کرے گا، ہم تو بھائی اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں اللہ پہ توکل۔ اللہ پہ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اسباب اختیار کرو، مگر بھروسہ اسباب پر نہیں، اللہ پر رکھو۔ علاج کرو، دوائیں کرو، مگر بھروسہ دوا پر نہیں، اللہ پر رکھو۔ دکان کھولو، کاروبار کرو، بھروسہ کاروبار پر نہیں، اللہ پر۔ امتحان میں محنت کرو، لیکن بھروسہ اپنی محنت پہ نہیں، اللہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ یہ ہے توکل۔ لوگوں نے توکل کیا سمجھا؟ سب چھوڑ چھاڑ کے صاحب ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ ہمارے بیوی بچوں کا اللہ ذمہ دار ہے۔ یہ توکل ہے، یہ توکل ہے، یہ دین سے فرار ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ سب سے بڑا توکل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر چندہ کیا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ حضرت صدیق اکبر کتنا لائے تھے؟ بولو سب۔ حضرت عمر جب لے کے آئے تھے تو حضور نے ان سے کیا پوچھا پہلے معلوم کیا ہے؟ ماں ابقیت علی اہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضور نے یہ سوال کیوں کیا؟ حضور کے ساتھ وہ جا رہے تھے، تبوک میں جا رہے تھے، یہ غزوہ بدر ہے، وہ غزوہ تبوک، اور بہت ضرورت تھی۔ آپ نے اعلان کیا اور جنت کا انعام کیا اور وعدہ کیا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی سخاوت کے دریا بہا دیے، ہر صحابی اپنی حیثیت کے مطابق بولو لے کے آیا۔ مگر حضور نے یہ کیوں کہا؟ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر کہتے حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو گھر والوں کے لیے چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کی تعلیم ہے، جن کے حقوق تمہارے اوپر ہیں ان کے حقوق کا انتظام کرو، انتظام۔ بھروسہ اللہ پر رکھو، اسباب اختیار کرو۔ معراج کی رات میں آپ نے اپنے براق کو اس پتھر سے باندھا جو مسجد کے باہر تھا۔ اگر آپ نہ باندھتے
تو جنت سے آیا تھا وہ آپ کو لینے کے لیے، وہ بھاگ جاتا نا، ارے بھاگ جاتا نا۔ اس کے لیے فخر تھا کہ کیا ہے، فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے مجھے منتخب کیا گیا، مگر پھر بھی آپ نے اسے باندھا، کائے کے لیے؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا حضور کو، معاذ اللہ۔ کچھ چھیٹ پڑی، عکس پڑا تو لوگوں میں اللہ پہ بھروسہ پیدا ہوا، نبی کا بھروسہ، اللہ اکبر۔ کیوں؟ امت کو سکھانے کے لیے پہلے باندھو پھر بھروسہ کرو۔ دکان میں پہلے شٹر میں تالا لگاؤ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ پتہ یہ چلا تالا والا کچھ نہیں لگایا اور کھلا کرے، اللہ پہ بھروسہ ہے، کوئی کچھ نہیں لے جائے گا، ہے اللہ کا امتحان نہ لو۔ جو شریعت کا طریقہ اس راستے پر چلو، اور وہ وہی راستہ کس کا ہے؟ نبی کا۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بہترین بات، خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین اسوہ طریقہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور اونٹ باندھیں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں یا کھلا چھوڑ دیں اللہ؟ آپ نے کہا باندھو پہلے، تدبیر اختیار کو۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہنا کہ دو نمازیں منافقوں کو بڑی بھاری ہیں، ایک فجر اور ایک عصر، اس کے بعد خود غائب ہو جانا، مسجد میں نہ آنا، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب وقت پر پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، آداب و سنتوں کی وجوب کی فرائض کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ اور اسی پر اللہ کے وعدے ہیں، نماز پڑھو، گھر والوں سے کہو ہم تمہیں روزی دیں گے، نماز کے بعد پریشان ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ رہے نماز قائم نہیں کر رہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نمازی اتنے بڑے اور پیسہ لے کے دینا، بولو پیسہ لے کے دینا جانتے نہیں، یہ کیسے نمازی؟ قرآن میں تو اللہ اگر نماز بے حیائی سے روک دیتی، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ کسی کا حق مار لینا برا کام نہیں ہے، تو بہت برا کام ہے، حق العباد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں۔ پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں، اس کا مطلب اللہ کا کلام تو سچا ہے، لیکن ہماری نماز ویسی نہیں ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا؟ نماز پڑھو نہیں کہا گیا، نماز قائم کرو۔ ہم لوگ پڑھ لیتے نماز، مفتی تو یہی کہے گا نماز ہو گئی آپ، لیکن جو نماز کی حقیقت ہے وہ ہماری نمازوں میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ کب خرچ کرتے ہیں؟ زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، اور اس کے علاوہ نوافل، وقف، مساجد، مدارس، غریبوں کی مدد، جہاں کوئی کار خیر نظر آیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ظاہر کے اعتبار سے مومن، باطن کے اعتبار سے مومن، زبان کے اعتبار سے مومن، عمل کے اعتبار، یہ سچے مومن ہیں۔ اور صحابہ سب کے سب بولو ایسے ہی تھے، ارے تھے نہیں تھے، نماز قائم کرتے تھے۔ تیر چل رہا ہے، نماز قائم، سب کچھ لا کے ڈھیر کر دیا قدموں پہ، یہ کیا ہے؟ اولئک ھم المؤمنون، یہی مومن کامل ہے۔
لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں ان کے پروردگار کے وہاں، یعنی جنت ملے گی، اور جنت میں بھی اعمال کے اعتبار سے درجے ہوں گے، اعلیٰ، درمیانی اور اس سے نیچے۔ نیچے کی جنت بھی بڑی ہائی فائی ہوگی، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، مگر ان میں بھی درجے ہوں گے۔ جو اوپر کے درجے وہ ایسے ہوں گے، نیچے والوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے ہم لوگوں کو آسمان کے ستارے دکھتے۔ اور آپ نے فرمایا ابو بکر عمر انہی لوگوں میں سے ہیں جو اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوں گے، اور عجیب حال ہوگا جو اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوگا وہ نیچے والی جنت والوں کو اپنے سے کم نہیں سمجھے گا، اور جو نیچے والی جنت میں ہوگا وہ اپنے سے اوپر والوں سے حسد نہیں کرے گا۔ اولئک لہم درجات عند ربہم، لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ بڑے درجے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ تین چیزیں بتائیں، عقیدے، ایمان، اعمال صالحہ۔ لہذا عقیدے کی وجہ سے کیا فرمایا؟ ان کے لیے درجے ہیں۔ اعمال کی وجہ سے کیا فرمایا؟ مغفرت ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ظہر کی فرض نماز کے بعد نیت باندھ لی، پھر یاد آیا کہ پہلے والی 4 سنت تو پڑھی نہیں، تو کیا نماز میں 4 سنت کی نیت کر لیں یا اس کو پورا کر کے دوسری نیت باندھیں؟ نماز ہی میں 4 کی کر لیجئے۔ عادل کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ خورشیدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو نے برکت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس برکت والے مہینے میں برکت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو بھائی اور بہنیں اس برکت والے کاموں میں اے اللہ منکرات میں اور بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نئے سال کو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس میں اپنی نصرت کے اور حمایت کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی 2 ہفتے جو ہے وہ درس نہیں ہوگا، میرا سفر ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سفر کو بھی آسان فرمائے، اور 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر شروع کیا جائے گا۔